وقرآن الفجری، اور فجر کے وقت میں، فجر کی تلاوت کے وقت میں۔ تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا۔ آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سنت ہے فجر میں طوال مفصل، یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کیا جائے۔ تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے۔ ان قرآن الفجری، بے شک فجر کا جو قرآن ہے، فجر میں جو تلاوت ہے، کانا مشہودا، اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے۔ فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں، ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا، ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور عصر میں ہے۔ وہ جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی، اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے، وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق، اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے۔ وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے جن میں جنات ہیں سر فہرست، ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی، وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں۔ دیکھیں دن بھر میں 100 دفعہ صبح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھ لیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں اور ایک تسبیح صبح و شام درود شریف کی پڑھ لیں۔ پھر بھی ٹائم ملتا ہے تو جتنی اللہ توفیق دے، اللہ کا ذکر ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، جتنی اللہ توفیق دے، کم سے کم 100 دفعہ صبح شام کا معمول بنانا چاہیے۔ نماز میں عورت کی کلائی کا کھلا رہنا، اگر نماز میں عورت کی کلائی کھلی ہوئی ہوگی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اقصی حبیب انڈیا سے نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں 1-2 بال دوپٹے سے باہر آ جانا، اگر نماز کے دوران دوپٹے سے 1-2 بال نکل آئیں تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اقصی حبیب انڈیا سے نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ عمل جائز نہیں، عورت کو پورے بالوں کا چھپانا لازم ہے۔ خوب سمجھ لیں، ذکر اللہ گن کر کریں یا بغیر گنے؟ اللہ کا ذکر بیٹھ کر اور گن کر کرنا ضروری ہے یا چلتے پھرتے بغیر گنے کرنے کا بھی اتنا ہی ثواب ہوگا؟ اقصی حبیب انڈیا سے دیکھیں، قرآن میں تو مطلق ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہمارے نیک بندے صبح و شام اور بیٹھے لیٹے اور پہلوؤں کے بل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن حدیث سے یہ بات ثابت بھی ہے کہ گن کے بھی کرنا چاہیے۔ انسان کی نیچر ہے کہ جب تک کسی چیز کا کوئی رزلٹ نہیں ہونا اس میں اس کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ جب آپ کسی چیز کو گننا شروع کرتے ہیں، جب آپ ذکر کو گننا شروع کریں گے تو 100 کا عدد کے بعد آپ کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ میں نے 100 دفعہ پڑھ لیا ہے۔ انسان کی نیچر ہے، اس سے وہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے اور ایک معمول بھی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے کچھ ذکر تو ایسے بنا لیں جو آپ نے صبح و شام گن ہی کے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ مزید توفیق دے تو بغیر گنے جتنا چاہے کریں، لیکن کچھ نہ کچھ تسبیحات ایسی ہوں جو ڈیلی پابندی کے ساتھ آپ نے گن کر کرنی ہے، اس کا معمول بنائیں آپ۔ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں یا دعا کریں؟ رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا سب سے افضل بتایا گیا ہے، تو اگر فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی نماز شروع کی جائے، پھر کچھ دیر تک درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کی جائے، تو کیا یہ نماز پڑھنے اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہوگا؟ اقصی حبیب انڈیا سے جی، سب سے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہی ہے، تہجد کا بھی اور دعا کا بھی۔ تہجد کا تو ہے قرآن میں جگہ جگہ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی ہے کہ عام طور پر آپ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے، اور دعا کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ کے صدائیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے گناہوں سے توبہ کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ تو اس لیے آپ اگر یہ معمول بنائیں تو بہت اچھا معمول ہے، کچھ وقت تہجد میں گزاریں اور پھر باقی وقت دعا میں گزاریں۔